اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ اللہم صلی علی من روحہ محراب الارواح والملائکۃ والکون۔ اللہم صلی علی من ہوا امام الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی من ہوا امام اہل الجنت عباد اللہ المؤمنین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ النساء کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ النساء کی آیات نمبر 122 اور 123 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے انہیں عنقریب جنتوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ سچا ہے، اور کون ہے جو اپنی بات کرنے میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا ہو۔ نجات کا انحصار نہ تو تمہاری جھوٹی امیدوں پر ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی جھوٹی امیدوں پر، بلکہ جو کوئی برے عمل کرے گا اسے اس کی سزا ملے گی، اور وہ اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوست نہ پائے گا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے انہیں عنقریب جنتوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ناظرین، شیطانی گروہ کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اب ذکر کیا ہے جو ایمان لائے اور وہ نیک عمل بھی کرتے رہے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی ہے کہ عنقریب ان لوگوں کو جنتوں میں داخل کر دیا جائے گا اور وہاں کوئی چند روز کی زندگی نہیں ہوگی بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں پر رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ سچا ہے۔ مولانا عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر السعدی میں لکھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، روز آخرت اور اچھی بری تقدیر پر علم، تصدیق اور اقرار کے ساتھ اس طرح ایمان لائیں جس طرح ان کو حکم دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ نیک کام بھی کرتے رہے، یعنی وہ اعمال جو ایمان سے جنم لیتے ہیں، اور یہ تمام مامورات کو شامل ہے، چاہے وہ فرض ہو یا مستحب۔ ان کا تعلق اعمال قلب سے ہو، اعمال لسان سے ہو اور بقیہ اعمال جوارح سے۔ ہر شخص کے لیے اس کے حال و مقام، اس کے ایمان اور عمل صالح کی تکمیل کے مطابق ثواب مرتب ہوتا ہے۔ ایمان و عمل میں جو کوتاہی واقع ہوتی ہے اس پر مرتب ہونے والا ثواب اس کی تلافی کر دیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور رحمت کے مطابق ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہو سے معلوم کیا جاتا ہے، بنا بری
اللہ تعالیٰ نے اس پر مترتب ثواب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان قریب ہم انہیں باغوں یعنی جنتوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ ناظرین، جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی جن کو اس سے پہلے کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی بشر کے دل میں ان کے تصور کو گزر ہوا۔ جنت میں مختلف انواع کے معقولات، کھانے پینے کی چیزیں، لذیذ قسم کے مشروبات، دلکش نظارے، حسین و جمیل بیویاں، خوبصورت محل، آراستہ کیے ہوئے بالا خانے، پھل سے لدے ہوئے درخت، عجیب و غریب میوے، مسحور کن آوازیں، وافر نعمتیں، دوستوں کی مجلسیں، اور جنت کے باغات میں اپنی یادوں کے تذکرے، اور سب کچھ ہوگا۔ ان سب اعلیٰ اور جلیل ترین نعمت ان سب سے اعلیٰ اور جلیل ترین نعمت جو جنت میں عطا ہوگی وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور روح کا اس کے قرب سے فیض یاب ہونا، آنکھوں سے اس کا دیدار کرنا اور کانوں سے اس کے خطاب کو سننا۔ یہ نعمت بندے کو ہر نعمت و مسرت فراموش کر دے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثبات و استقامت عطا نہ کی گئی ہو تو بندے خوشی سے اڑ جائیں اور فرحت و مسرت سے مر جائیں۔ اللہ اکبر! کتنی شیریں ہوگی یہ نعمت اور کتنے بلند مرتبہ ہوں گے وہ انعامات جو رب کریم ان کو عطا کرے گا، اور وہ بھلائی اور مسرت جو انہیں حاصل ہوگی کوئی اس کا وصف بیان نہیں کر سکتا، اور تمام نعمتوں کا اتمام اور ان کی تکمیل یہ ہے کہ وہ ان عالی شان منازل میں ہمیشہ رہیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا، ان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے، اور کون ہے جو اپنے وعدے میں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر سچا ہو۔ ناظرین، اللہ عظیم المرتبت نے سچ فرمایا ہے، اس کا قول اور اس کی بات سچائی کے بلند ترین مرتبے تک پہنچی ہوئی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام سچا ہے اور اس کی خبر سچی ہے۔ اس لیے اس کا کلام جس چیز پر دلالت کرتا ہے وہ بھی اس کے مطابق سچائی پر مبنی ہے، اور آخری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کلام بھی سچا ہے، تو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بھی سچا ہے، کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی خبر دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے سے ہی کلام کرتے ہیں۔ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ نجات کا انحصار نہ تو تمہاری جھوٹی امیدوں پر ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی جھوٹی امیدوں پر، بلکہ جو کوئی برے عمل کرے گا اسے اس کی سزا ملے گی، اور وہ اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوست نہ پائے گا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے جس اجر عظیم اور جنت الخلد کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے اس کے تم اس طرح مستحق نہیں بن سکتے کہ کرو کچھ بھی نہیں اور سمجھو یہ کہ سب کچھ ہمارے لیے وقف ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ یہ تو اس کو ملے گا جو سچا مومن بھی ہو اور اس کے اعمال بھی اچھے ہوں۔ کیا صاف صاف بتا دیا گیا ہے تاکہ کوئی کسی دھوکہ میں مبتلا نہ ہو کہ ان فرصت کے لمحات کو ضائع ہی نہ کر دے۔ اب بھی اگر کوئی عمل صالح کی اہمیت کا اعتراف نہیں کرتا تو اسے خود فریب نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟
مسلمانوں کے ساتھ اہل کتاب کے ذکر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے سامنے ایک ایسی قوم کی زندہ مثال پیش کی جا رہی ہے جو صرف توقعات اور امیدوں کی آغوش کی پروردہ تھی، یہی ڈینگے مارتے رہے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم سے محبت ہے، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمیں دوزخ کی آگ نہیں جلائے گی، اور ہم افضل ترین امم ہیں، اور زندگی کے وہ سنہری لمحات ضائع کر دیے، یعنی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ غلامی کے شرف سے محروم رہ گئے۔ آفتاب ہدایت طلوع ہوا، زمین کے دور افتادہ تاریک گوشے میں بھی جگمگا اٹھے، لیکن ان بے ہوشوں کو ہوش نہیں آیا، اپنی برتری کے نشہ میں آنکھیں بند ہی رہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عزت و عظمت کے تخت سے نیچے پھینک دیے گئے۔ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ تم ان کے نقش قدم پر نہ چلنا، تمہارا بھی کہیں یہی حسرت ناک انجام نہ ہو۔ کاش اپنے آپ کو عاشقان رسول کہلانے والے اس آیت کو بار بار پڑھیں۔ ناظرین، علامہ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر ابن کثیر میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مسلمان اور اہل کتاب آپس میں فخر کرنے لگے۔ اہل کتاب کہنے لگے کہ ہمارا نبی تمہارے نبی سے پہلے مبعوث ہوا، اور ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے نازل ہوئی، اس لیے ہم اللہ کے نزدیک تم سے زیادہ قریب ہیں۔ مسلمانوں نے کہا ہمیں تم سے زیادہ قرب الہی حاصل ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور ہماری کتاب قرآن مجید تمام کتب سابقہ کی ناسخ ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ علامہ ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی قول ہے جو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل عرب کہا کرتے تھے کہ ہم مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوں گے، اور نہ ہی ہمیں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ یہود و نصارہ کہا کرتے تھے جنت میں وہی داخل ہوں گے، اور اگر ہمیں جہنم میں جانا بھی پڑا تو یہ چند روز کے لیے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں واضح کر دیا کہ دین صرف آرزوئیں اور اس طرح کے بلند بانگ دعوے کرنے کا نام نہیں، بلکہ دین تو ایمان کی اس کیفیت کو کہتے ہیں جو دلوں میں راسخ ہو جائے اور ظاہری اعمال اس کی تصدیق کرے۔ جو شخص کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے تو صرف دعویٰ کرنے سے اسے وہ چیز حاصل نہیں ہو جاتی، اور نہ ہی کسی شخص کے یہ کہنے پر کہ وہ حق پر ہے اس کا حق پر ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں واضح کر دیا ہے کہ صرف آرزو اور خواہش کرنے سے ہی عذاب سے نجات حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ یہاں تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسل کی اتباع پر دار و مدار ہے۔ من یعمل سوءا یجزا بہ، بلکہ جو کوئی برے عمل کرے گا اسے اس کی سزا مل کر رہے گی۔ ناظرین، امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ لا یدع عاصیا، وہ کسی مجرم کو دنیا اور آخرت میں سزا دیے بغیر نہیں چھوڑتا۔ دنیا کی سزا اسباب کو معطل کیے بغیر دی جاتی ہے، یعنی دنیا میں اسباب کے دوران ہی سزا دی جاتی ہے، اور پھر اگلے جہان میں جب اسباب کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا تو پھر قطعی اور اٹل سزا ملے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بات سمجھا دی ہے کہ نجات کا دار و مدار تمہاری آرزوؤں اور امیدوں پر منحصر نہیں، بلکہ تمہارے اعمال ہی اس سلسلہ میں کار فرما ہوں گے، اور تمہاری آئندہ زندگی کا انحصار صرف اور صرف تمہارے اچھے اور برے اعمال پر ہوگا۔
پارہ نمبر 30 سورۃ الزلزال آیت نمبر 7 اور 8 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، پس جو کوئی ذرہ بھر بھی نیکی کرے گا اسے وہ دیکھ لے گا، اور جو کوئی ذرہ بھر بھی برائی کرے گا تو اسے وہ دیکھ لے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر مومن اور ہر کافر کو قیامت کے دن اس کے نیک اور برے اعمال دکھا دیے جائیں گے۔ مومن کو اس کی نیکیاں اور برائیاں دکھا کر اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں بخش دے گا اور نیکیوں پر ثواب عطا فرمائے گا، اور کافر کی نیکیاں رد کر دی جائیں گی کیونکہ وہ کفر کی وجہ سے ضائع ہو چکی، اور برائیوں پر اس کو عذاب دے دیا جائے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اور اپنے رسول کے احکامات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہمیں بنائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں شر شیطان سے بچائے، شر نفس سے بچائے، اور ہماری برائیوں سے درگزر فرما دے، ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور خطاؤں سے درگزر کر دے۔ اس دعا کے ساتھ ہی آج کی نشست میں آپ سے اجازت، آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔